بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف پر مشتمل پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کے اس پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب چشمہ معرفت کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے پروگرام میں بھی چشمہ معرفت کے حوالے سے ہی کچھ سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ حضور کی یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 میں موجود ہے، جو کہ حضور کی آخری تصنیف کردہ 2 کتب پر مشتمل ہے۔ چشمہ معرفت میں ناظرین آریہ سماج کے حوالے سے مضمون بنیادی طور پر ہے۔ اس میں آریہ سماج نے جو جلسہ 1907 میں کیا تھا، اس میں جو اعتراضات انہوں نے اسلام کے اوپر اٹھائے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب میں ان اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی انہی اعتراضات کے جواب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس گفتگو میں خاکسار کے ساتھ شریک ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں اور مکرم محترم مولانا نصیر احمد صاحب انجم۔ کالوں صاحب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ حضور اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب میں الہام کی ضرورت ثابت کرنے کے لیے کیا دلائل بیان فرمائے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 دسمبر 1907 کی رات کو جو آریہ مقرر نے تقریر کی تھی، اس میں یہ نقطہ پیش کیا کہ جسمانی نظام اور روحانی نظام خدا تعالیٰ کا دونوں باہم ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آریہ سماجی اس نقطے کو پیش کر کے ضرورت الہام کی دلیل کو ثابت نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ آریہ سماجی مقرر کا بلکہ تمام آریہ سماج کا یہ کہنا کہ صرف ابتدا میں، یعنی جب کائنات کی ابتدا کی گئی اور نسل انسان کا آغاز ہوا، اس وقت صرف 4 رشیوں پر خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کا پرکاش کیا اور ان پہ وید اترے تھے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنی وحی، اپنے الہام کا نزول بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا، یہ بات پیش کر کے ہم کسی منکر الہام کو ضرورت الہام کا قائل نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جسمانی نظام اور اس کا روحانی نظام دونوں باہم ایک دوسرے سے مطابق ہیں، تا یہ ثابت کیا جائے کہ دونوں نظاموں کا خالق ایک ہی وجود ہے اور دونوں نظام ایک ہی پیدا کرنے والے کے زیر انتظام چل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھوک لگائی تو اس کی بھوک کو دور کرنے کے لیے اناج پیدا کیا، قسم قسم کی غذائیں پیدا کی۔ اس کے جسم کو پیاس لگائی تو اس کی پیاس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، دریاؤں، نہروں، چشموں کا سلسلہ جاری کیا۔ انسان کو سانس لینے کے لیے اور آواز سننے اور آواز ایک دوسرے کو پہنچانے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، خدا نے ہوا کو پیدا کر دیا۔ فرمایا، اسی طرح خدا تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جسمانی ضروریات اور جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کا سامان کرے، لیکن انسان کی روح کو جو ضروریات ہیں ان کے پورا کرنے کا سامان پیدا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کی روح کو خدا تعالیٰ نے اپنی ابدی محبت، دائمی پریم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی روح اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت اور اس کی ناراض ہونے کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے، کہیں خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا، یہ ساری چیزیں کہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار کے جلوے، ان کو بتانے کے لیے،
انسان کی روح پہ آشکار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ تعالیٰ کا الہام وہ سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ اس لیے جس خدا تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کا انتظام کیا، اس خدا نے اپنے روحانی نظام کے جسمانی نظام سے مطابق ہونے کے سبب انسان کی روح کی ضروریات کے پورا کرنے کا بھی سامان کیا، اور انسان کی روح کی ضرورت کو پورا کرنے کا سامان خدا کی وحی کی شکل میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آریہ سماج کا یہ کہنا کہ صرف ابتدا میں ویدوں کے رشیوں پہ خدا کی وحی کا پرکاش ہوا، اس کے بعد انسان کو ضرورت نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ تو خود آریہ سماجی مقرر کے پیش کردہ اصول کے برخلاف ہے، کیونکہ اگر انسان کی روح کو خدا کی وحی کی ضرورت ہے، انسان کی روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے آسمانی پانی کی ضرورت ہے، تو جس طرح ابتدا میں جب کہ دنیا کی تخلیق کی گئی، نسل انسان کا آغاز ہوا، جس طرح اس وقت انسان کی روح کو ضرورت تھی، اسی طرح آج بھی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جسمانی ضروریات کے بات ہو تو آریہ سماج اناج اور پانی کا حوالہ دیتے ہیں، اور انسان کی روح کی ضرورت کا بات ہو تو کہتے ہیں صاحب ابتدا میں ہوئی، دنیا کی ابتدا میں 4 رشیوں پہ، اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اس بات کو مان بھی لیں کہ دنیا کی ابتدا میں وید تھے اور ویدوں کا زمانہ ابتدائی دنیا کا زمانہ ہے، تو پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی خدا نے وحی کی تھی؟ کیا دنیا کی ابتدا میں لوگوں کو جھوٹ بولنا نہیں آتا تھا؟ اس وقت بھی لوگوں کو افتراء کی عادت تھی۔ بے شک اس وقت جس طرح کے ابتدا میں سانپ اور بندر اور سور موجود تھے، دنیا میں برے اور بدکار بھی ابتدا میں موجود تھے، ہاں ان کی تعداد کم تھی، لیکن یہ کہ بالکل مفقود تھے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ وید اس مضمون سے بھرے پڑے۔ اول تو حضور فرماتے ہیں کہ وید ابتدائی دنیا میں آنے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، وہ تو جا بجائے ان مضامین سے بھرے پڑے ہیں کہ جس زمانے میں ہم آئے اس زمانے میں نیک افراد بھی موجود تھے، برے افراد بھی موجود تھے۔ تو یہ کہنا کہ ابتدا میں تھی اور آج نہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ دلیل ضرورت الہام کو ثابت نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ضرورت الہام تبھی ثابت ہو سکتی ہے اپنے کمال کے ساتھ جب ہم یہ کہیں کہ دیکھو، جس طرح ابتدا میں انسان کو اس کی روح کی ضرورت کا خدا نے سامان کیا خدا کی وحی کی شکل میں، اس طرح آج بھی خدا اپنے پیاروں کی روحوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا آج اس زمانے میں خدا تعالیٰ مجھ پہ اپنی وحی اور الہام کا پرکاش کرتا ہے، میرے ذریعے خدا تعالیٰ اپنے زندہ نشانات دنیا کو دکھاتا ہے، دنیا کو معجزات دکھائے جاتے ہیں۔ حضور نے اپنی 2-3 پیشگوئیوں کا حوالہ پیش کیا کہ دیکھو، پنڈت لیکھ رام کے مرنے کی پیشگوئی اس کے قتل سے 5 سال پہلے خدا نے میرے ذریعے کروائی تھی، اور جو آریہ اخبار نکلا کرتا تھا قادیان سے، اس کے 3 جو منتظم تھے، ان کے مرنے کی پیشگوئی کہ وہ طاعون سے ہلاک ہوں گے، ان کی ہلاکت سے 2-3 دن پہلے خدا نے مجھے بتائی تھی۔ حضور نے فرمایا اس قسم کے صدہا نشانات، صدہا پیشگوئیں خدا نے میرے ذریعے ظاہر کی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بے شک ابتدا میں جو کلام نازل کیا اس وقت بھی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت بھی خرابیاں تھیں، لوگوں کو انسانوں کو خدا کی طرف پہنچانے کے لیے، خدا کی معرفت دینے کے لیے۔ لیکن جو انسانی آبادی بڑھتی چلی گئی، قوموں میں آپس میں تفریق پیدا ہوتی گئی، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہر قوم میں، ہر علاقے میں اپنی وحی، اپنا کلام، اپنی کتابیں نازل کرتا رہا۔ جب ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ قوموں کے آپس میں میل ملاپ کے سامان پیدا ہو گئے، تو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی شکل میں ایک مکمل شریعت نازل کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ اب قرآن کریم کی مکمل شریعت کے نزول کے بعد نئی شریعت کے آنے کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ نئی شریعت تو ضرورت کے مطابق آئے گی، اب کوئی نئی ضرورت ایسی موجود نہیں۔ لیکن اب قرآن کریم کے نزول کے بعد الہی مکالمات کا دروازہ کھلا ہے، جو سچا تزکیہ حاصل کرنے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور قرآن شریف کی اتباع کے نتیجے میں ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آج خدا تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو اس طرح حضور نے اپنے وجود کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ دیکھو، میرے وجود میں الہام کے نزول کا مشاہدہ کرو۔ جزاکم اللہ۔ ورنہ محض یہ بات تو فائدہ نہیں دے سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی
آج سے پتہ نہیں کروڑوں سال پہلے سنا ہے کہ لوگوں پہ خدا کی وحی آتی تھی، پتہ نہیں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی۔ شکریہ کرم صاحب۔ صاحب دوسرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ حضور نے اپنی اس کتاب میں مسیح موعود کے ظہور کے زمانے کے بابت بھی فرمایا ہے، تو آپ نے کیا وضاحت فرمائی ہے کہ کون سا زمانہ ہے جس میں مسیح موعود جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے پیش گوئی کی کہ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب حاملہ اونٹنیاں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کا استعمال چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور دنیا کی قومیں اور دنیا کی مختلف قوموں کے افراد وہ باہم ملا دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں علامات آپس میں ملتی ہیں، کہ ان دونوں آیات میں قرب قیامت کی علامات بتائی گئی ہے، اور قرب قیامت کا زمانہ وہ مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ احادیث میں بیان کیا گیا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا کہ ان آیات میں مسیح موعود کے ظہور کے زمانے کی خبر دی گئی، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم میں نزول عیسیٰ کے باب میں اسی مضمون سے ملتی جلتی حدیث لکھی ہے، اور یہ آیت کریمہ اس حدیث کے مضمون کی مصدق ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں یہ بیان فرما کر کہ یہ علامت مسیح موعود کے زمانے میں آئے گی، اور قرآن کریم کی آیت میں اسی مضمون کا بطور پیش گوئی کا بیان ہونا بتاتا ہے کہ یہ علامات اس آیت میں اس صورت میں مسیح موعود کے ظہور کے زمانے کی بتائی گئی۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں لکھا ہے کہ وَلَا يُتْرَكُنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، کہ اس زمانے میں نوجوان تیز رفتار اونٹنیاں ان کا استعمال چھوڑ دیا جائے گا، اور ان پہ بیٹھ کر بھاگ دوڑ کا تیز رفتاری کا کام نہیں کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں عقل اس بات کا نتیجہ نکالتی ہے کہ اگر اونٹنی کا استعمال چھوڑا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ اونٹنی سے زیادہ بہتر چیز پیدا ہو جائے، ورنہ اگر اونٹنی کی سواری سے بہتر تیز رفتار اور آرام دہ اور سہولت والی سواری میسر نہ ہو تو اس سواری کو بھی چھوڑ دیں، یہ بات تو خلاف عقل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو نئی چیز کسی کے بدل کے طور پہ اختیار کی جاتی ہے وہ تبھی اختیار کرتے ہیں جب پہلی چیز سے وہ بہتر ہو، اپنی سہولت کے لحاظ سے، اپنے فوائد کے لحاظ سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس آیت میں مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ بتایا گیا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ تیز رفتار سواریاں، سہولت والی سواریاں پیدا ہو جائیں گی، ان کے نتیجے میں لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کر ان کو مواقع میسر آئیں گے، اور دنیا گویا وہ ایک محلہ بن جائیں گے۔ وہ علاقے، وہ اقوام جن کی آپس میں ملاقات کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں حائل تھیں، وہ ان تیز رفتار اور سہولت والی سواریوں کے ایجاد کے نتیجے میں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، ان قوموں کے آپس میں میل ملاپ کے سامان پیدا ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ریل کی سواری اور دوسری تیز رفتار سواریاں جو آج ہو چکی ہیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں، جنہوں نے اونٹنی کو گویا ایک قسم کا متروک کر دیا ہے، وہ تو عرصہ ہوا کہ دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو ان کا ایک مدت سے دنیا میں رائج ہونا بتاتا ہے کہ مسیح موعود کا زمانہ آ چکا ہے اور مسیح موعود کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں کہ جہاں ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ ان سہولتوں والی تیز رفتار سواریوں کی ایجاد کے نتیجے میں زوجت قوموں کا آپس میں اجتماع ہوگا، وہیں قرآن کریم یہ خبر بھی دیتا ہے کہ اس مسیح موعود کے زمانے میں قوموں کے جسمانی اجتماع کے بعد دینی اور روحانی اجتماع بھی ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم سورۃ الکہف میں پیش گوئی کرتا ہے، فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ ہم بعض قوموں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ قومیں ایک دوسری قوم پہ اس طرح حملے کریں گی، مذہبی اعتبار سے بھی اور دوسرے جنگی اعتبار سے بھی، جس طرح دریا کی ایک موج دوسری موج پہ حملہ کرتی ہے۔ تو جس طرح دریا کی لہریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی حملہ کرتی ہیں، اس طرح اس زمانے میں قوموں میں تفریقہ پیدا ہوگا، قوموں میں باہم مذہبی مجادلات پیدا ہوں گے، ان کے اندر آپس میں سیاسی ٹکراؤ ہوں گے،
جنگیں ظہور پذیر ہوں گی. پھر فرمایا فنفخ فی الصور، اس زمانے میں جب قوموں میں تفریقہ ہوگا، قومیں باہم جنگ و جدال میں مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی کرنا میں پھونک مارے گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو کرنا میں پھونک مارے گا اس سے مراد مسیح موت کا ظہور ہے، کیونکہ خدا کے انبیاء یہ خدا کے منہ میں کرنا کی حیثیت رکھتے ہیں. فرمایا فجمعناہم جمعا، اس قوموں کے باہم ٹکراؤ کے زمانے میں، قوموں کے باہم تفریقہ کے زمانے میں، جب تفریقہ اپنے عروج پر ہوگا تو اس زمانے پہ پھر مسیح موت کے ذریعے جو کرنا پھونکی جائے گی، جو خدا کی آواز دنیا میں جائے گی، تو اس کے نتیجے میں ہر قوم میں سے صحیح تباہ افراد وہ دین واحد پہ جمع ہوتے چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ یہ آیت جو سورۃ الکہف کی ہے، اس کے بارے میں جو بائبل کی کتابیں ہیں انبیاء گزشتہ کی، ان میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یورپ کی طاقتیں ہیں، یورپ کی حکومتیں ہیں. اور احادیث میں بھی یہ خبر دی گئی کہ یاجوج ماجوج کا غلبہ اور وہ زمانہ وہ مسیح موت کے زمانے میں ہوگا. جس زمانے میں مسیح موت کا ظہور ہوگا، چنانچہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ جو یورپین طاقتیں ہیں، یورپین قومیں ہیں جن کو یاجوج ماجوج قرار دیا گیا، فرمایا ہم من کل حدب ینسلون، یہ ہر بلندی سے پوری دنیا پہ پھیلتی چلے جائیں گی پوری تیز رفتاری کے ساتھ. تو اس زمانے میں جب کہ یورپ کی طاقتیں، جو عیسائی طاقتیں ہیں یورپ کی قومیں، ان کو خدا تعالیٰ پوری دنیا میں طاقت دے گا، اثر رسوخ دے گا، علمی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، تجارت کے میدان میں، جنگی میدان میں، طرح طرح کے امور معاشرت میں، امور تمدن کی ترقیات میں، پھر ان کا آپس میں مقابلہ بھی ہوگا. تو فرمایا اس زمانے میں جب ان کا باہم مقابلہ ہوگا، ان کا عروج ہوگا ہر اعتبار سے، پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنی کرنا میں پھونکے گا، یعنی مسیح موت کو مبعوث کرے گا. حضور نے فرمایا کہ اس سلسلے میں کئی تضادات پائے جاتے ہیں لوگوں میں، جو غلط فہمی کے نتیجہ ہے. کیونکہ بعض مقامات پہ تو یہ لکھا ہے کہ مسیح موت کا ظہور کا زمانہ وہ ہوگا جب کہ یاجوج ماجوج کا پوری دنیا پہ تسلط ہوگا، جیسا کہ ان آیات میں بیان کیا گیا. بعض احادیث میں ہے کہ مسیح موت کا زمانہ وہ ہوگا جب کہ پوری دنیا پہ سوائے مکہ اور مدینہ کے دجال کا تسلط ہوگا. بعض احادیث میں ہے کہ مسیح موت کا زمانہ وہ ہوگا جب کہ رومی حکومت یعنی عیسائیوں کا پوری دنیا پہ غلبہ ہوگا. بعض احادیث میں ہے کہ مسیح موعود آ کے صلیب توڑے گا، یعنی صلیبی مذہب کا پوری دنیا پہ تسلط ہوگا. تو حضور نے فرمایا جب زمانہ ایک ہے تو پھر یہ چار چیزیں ایک ہی زمین پہ ایک ہی زمانے میں غالب نہیں ہو سکتی. تو اس کا حل یہی ہے اس تناقض کو دور کرنے کا کہ ہم یہ قرار دیں کہ ایک ہی چیز کے مختلف روپ ہیں، مختلف نام ہیں. قومی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، سیاسی اعتبار ان کو یاجوج ماجوج قرار دیا گیا، اور ان کے مذہبی فتنے کے اعتبار سے ان کو دجال کے نام سے موسوم کیا گیا. تو ان کو چونکہ جس زمانے میں قرآن کریم کو نزول ہوا، اسلام آیا، رومی حکومت مسیحی مذہب کی علمبردار تھی، تو اس مماثلت کی بنا پہ ان کو رومی قرار دیا گیا، اور صلیب کے پجاری اور صلیب کے پرستار ہونے کی بنا پہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ زمانہ صلیب کے غلبے کا ہوگا اور مسیح موعود کے صلیب کو توڑے گا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو، لوگوں نے یاجوج ماجوج کے بارے میں عجیب و غریب کہاوتیں گھڑ رکھی ہیں کہ صاحب اس کے لمبے لمبے کان ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو، قرآن کریم اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی، یہ دنیا پہ غالب آئیں گے، مذہب پہ بھی حملہ آور ہوں گے، اور پھر ان کو خدا تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا. حضور نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ وہ ذوی العقول ہوں گے جو عذاب اور ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ مورد عذاب اور مستحق کے ثواب ذوی العقول ہوتے ہیں، جو یا تو انسان ہوتے ہیں یا جنات ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر تو وہ انسان ہیں تو پھر ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں پیش کرنی وہ تو درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی صحیح روایت، صحیح حدیث موجود ہو تو اسے ہم استعارہ کے رنگ میں قبول کر سکتے ہیں کہ ویسے کہا گیا کہ اس کے لمبے لمبے کان ہوں گے، مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس ایسے آلات ہوں گے، ایسے آلات ایجاد ہوں گے
جن کے ذریعے وہ دور دور کے خبریں سن سکے گا. اس کے لمبے لمبے ہاتھ ہوں گے. تو اس سے مراد یہ تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی ترقیات دے گا کہ بڑے بڑے کام کرے گا, لڑائیوں میں اس کو فوقیت نصیب ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ قرار دیں کہ یاجوج ماجوج انسان نہیں جنات میں سے تھے, تو فرمایا کہ دیکھو جنات کے بارے میں تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں, جا کے آسمان کی خبریں سنتے ہیں. فَأَتْبَعُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ, شہاب ثاقب ان کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو جو یاجوج ماجوج یعنی اگر وہ جنات ہیں, اگر وہ آسمان تک چڑھ سکتے ہیں, تو پھر یہ کہنا ہے کہ صاحب وہ ذوالقرنین کی دیوار کو پھلانگ نہیں سکتے, ذوالقرنین کی دیوار پہ چڑھ نہیں سکتے, یہ بات عقلاً قابل قبول نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ کہنا ہے کہ وہ انسان بھی نہیں, وہ جنات بھی نہیں, تو پھر ان کو عذاب کیسا اور ان کا آپس میں لڑائیاں کرنا کیسا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہی یورپ کی قومیں تھیں جن کو انبیاء گزشتہ کی کتابوں میں بھی یاجوج اور ماجوج کے نام سے موسوم کیا گیا. تو اس زمانے میں ان کا غلبہ ہونا, ان کا باہم ٹکراؤ ہونا, یہ بتاتا ہے کہ یہی زمانہ مسیح موت کے ظہور کا زمانہ ہے. جزاکم اللہ حسن الجزا. نصیر صاحب اسی طرح انہوں نے یہ ایک اعتراض کیا ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ آسمان پر یعنی عرش جو ہے اس کا آسمان پر ہے, آسمان پر وہ بیٹھا ہوا ہے, اور ایسا ہی قرآن مجید جو ہے وہ اسی طرح کاغذوں اور پتھروں پر لکھا ہوا بعین ہی آسمان سے اسی طرح اترا تھا. تو آریہ سماج کی طرف سے اس طرح کا جو اعتراض کیا گیا, حضور نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ جی, حضور نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ قرآن کریم پتھروں پر لکھا ہوا اسی طرح آسمان سے نازل ہوا تھا بالکل غلط اعتراض ہے اور محض جہالت پر مبنی اعتراض ہے. فرمایا کہ ایک ناخواندہ مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تھا, اور کلام الہی اسی طرح نازل ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ نازل ہوتا ہے اور زبان پہ جاری ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ہم خود اس کے تجربہ کار ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام الہی اسی طور پر نازل ہوتا ہے اور ما الفاظ نازل ہوتا ہے, محض خیالات ہی دل پہ نہیں ڈالے جاتے بلکہ وہ الفاظ ہیں جو دل پہ نازل ہوتے ہیں اور پھر زبان پہ جاری ہوتے ہیں. اسی صورت میں قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. فرمایا کہ جو کلام الہی ہوتا ہے اس میں شان و شوکت ہوتی ہے, اس میں امور غیبیہ ہوتے ہیں, اس میں ایک ایسی قوت ہوتی ہے, برکت رکھ دی جاتی ہے, جو اس پہ عمل کرتے ہیں وہ ان کے نجات کا باعث بنتی ہے. تو یہ کلام الہی کی شان ہے. فرمایا کہ یہ وید میں تو موجود نہیں ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وید کا نظریہ یہ ہے کہ جو اس پہ عمل کریں گے اگر نجات پائیں گے تو ترقی کی طرف طے کریں گے منازل, اور ورنہ تنزل کی طرف جائیں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں عملاً تو دنیا میں انسان تھوڑے ہیں اور جو حشرات ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ وید کے ماننے والوں کی نجات نہیں ہوئی, اور اسی وجہ سے وہ جو نچلی جونیں ہیں تنزل کی طرف ہیں اس کی طرف زیادہ گئے ہیں. تو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی شان ہے کہ جو اس پہ عمل کرے اس کو نجات دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ وید کا تو یہ حال ہے کہ نہ اس میں کوئی پیش گوئی ہے, نہ اس پہ معجزہ ہے, اور کوئی ثبوت نہیں کہ یہ مانا جائے کہ وہ کلام الہی ہے. فرمایا کہ ایک مکھی اور مچھر کو دیکھنے سے انسان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے, خدا کی صنعت کاری ہے, لیکن وید کو دیکھنے سے ایسا ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ یہ خدا کا کلام. رہا دوسرا حصہ کہ خدا تعالیٰ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے, فرمایا کہ یہ بھی محض جہالت کا نتیجہ ہے, کیونکہ قرآن مجید بھرا پڑا ایسی آیات سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی حکومت جس طرح آسمانوں پر ہے اسی طرح زمین کے چپے چپے پر بھی ہے. حضور نے بہت سی آیات پیش کی ہیں. مثلا قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, کہ خدا تعالیٰ جس طرح آسمانوں میں معبود ہے اسی طرح زمین میں بھی معبود ہے. پھر فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, کہ انسانوں کو تو اتنی طاقت نہیں کہ خدا کو پکڑ سکیں, لیکن خدا تعالیٰ کو یہ طاقت ہے کہ وہ انسانوں پر اپنا جلوہ کر سکے, نظروں پر اپنا جلوہ نازل کر سکے. پھر قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. پھر قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. تو ان آیات کا پھر اسی طرح مشہور آیت ہے اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا بھی نور ہے, زمین کا بھی نور ہے. یہ آیات پیش کر کے حضور نے فرمایا کہ دیکھیں یہ بات کر رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کا تعلق مخلوق کے ذرے ذرے کے ساتھ. حضور نے ایک نقطے کی بات یہ بیان فرمائی کہ دیکھیں باقی مذاہب والوں نے ایک غلطی کھائی. بعض مذاہب والے خدا تعالیٰ کو سرگن
کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا تعلق صرف مخلوق کے ساتھ ہے، گویا وہ عین مخلوق ہے، اور جس طرح کی مخلوق ہے اسی طرح کا خدا تعالیٰ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، صرف اتنی بات نہیں ہے، اور مقابلتاً بعض مذاہب ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ صرف نرگن ہے، یعنی اس کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایک الگ تھلگ اس کا اپنا مقام ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ بھی ایک اٹوٹ تعلق قائم ہے، ذرے ذرے کے ساتھ خدا تعالیٰ کا تعلق قائم ہے، اور اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کی صفات کو صفات تشبیہیہ کہا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی وہ صفات جو انسان جن میں مماثل ہو سکتا ہے، لیکن ان کے باوجود خدا تعالیٰ کا ایک مقام تنزہ اور تقدس کا مقام ہے، اور وہ اس کی تنزیہی صفات کہلاتی ہیں، جو وہ مخلوق کے ساتھ تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک الگ مقام بھی رکھتا ہے، ایک وراء الورا ہستی ہے، اور اس کا نام دوسرے لفظوں میں عرش کہا جاتا ہے، کہ وہ تقدس اور تنزہ کا مقام جو خدا تعالیٰ کو ایک الگ بنا کر پیش کرتا ہے، وہ اس کا عرش ہے، وہ اس پہ قائم دائم ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں طرح کی صفات میں خدا تعالیٰ اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اور یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ کو اس طور پر پیش کیا ہے، اور کمال توحید کی یہ دلیل ہے۔ نصیر صاحب ایسا ہی اس نے یہ بھی اعتراض کیا کہ غلطی ہو گئی جی، قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ، غلطی سے ان اللہ پڑھا گیا۔ جزاکم اللہ خیر صاحب۔ نصیر صاحب ایسا ہی اعتراض کرنے والے نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ ایسا پتھر ہے جو آسمان سے گرا تھا، تو اس کے بارے میں حضور نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ حضور نے فرمایا کہ ایسی بات بھی نہیں ہے، بعض روایتوں میں استعارتاً یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بہشتی پتھر ہے جو بہشت سے آیا تھا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں جنت کے متعلق تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں یہ دنیا کی چیزیں موجود ہی نہیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت، کہ یہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، تو اس لیے اس ظاہری پتھر کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ روحانی امور کو سمجھانے کے لیے جسمانی طور پر ان کے نمونے قائم کر دیتا ہے، جس طرح مثلا قربانیوں کا نمونہ اس نے قائم کیا۔ اب تقاضا خدا تعالیٰ کے یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو پیش کرے خدا تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، اپنے نفس کو تیار پائے، لیکن اس کے لیے جسمانی طور پر اس نے جانوروں کی قربانی رکھ دی، اور ساتھ ہی یہ بات سمجھا دی کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ جو تقوی ہوتا ہے، جو خالص نیت ہوتی ہے اس قربانی کو کرنے کے پیچھے، وہ خدا تعالیٰ تک رسائی حاصل ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ خانہ کعبہ اور حجر اسود نمونے کے طور پر قائم کیے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو نہیں پوچھتے، ان کو بوسہ نہیں دیتے، صرف اس وجہ سے دیتے ہیں کہ خدا کے آستانے کا پتھر ہے۔ فرمایا کہ عبادات دو قسم کی ہیں، ایک تذلل اور انکسار کی صورت میں عبادت ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے، جس طرح ظاہری طور پر نماز رکھی ہوئی ہے، انسان اس میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ ظاہری طور پر تذلل اختیار کرتا ہے، اور اس کا اثر روح پر پڑتا ہے کہ اس سجدے کے ساتھ ساتھ ایک روح کا بھی سجدہ ہے جو ضرور ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری عبادت کی جو صورت ہے وہ محبت اور ایثار کی صورت، اس میں روح کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ ایک محبت کرنے والا، ایک عاشق زار اپنا روح لے کر عاشق کے گرد طواف، اپنے معشوق کے گرد طواف کرتا ہے اور اس کے آستانے پر بوسے دیتا ہے، جس طرح ایک دوست اپنے دوست کا خط پا کے اس کو چومتا ہے، تو اسی طرح حاجی جب طواف کرتے ہیں تو وہ دراصل خدا، ان کی روح خدا تعالیٰ کے آستانے پر جھکتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ وہاں دیوانہ وار مجذوبوں کی طرح سر منڈا کر اپنی زینت کو ختم کر کے طواف کرتے پھرتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو وہ بوسہ اس حجر اسود کو محض پتھر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور وہ طواف ان عمارتوں کا ان جگہوں پر نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خدا نے کہا کہ خانہ کعبہ میرا گھر ہے اور حجر اسود میرے آستانے کا پتھر ہے۔ اسی لیے علم تعبیر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ دیکھے کہ وہ حجر اسود کو چوم رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے علم و معرفت میں اضافہ ہوگا۔ تو خدا تعالیٰ کا جو آستانہ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ منبع فیوز ہے، تو جو خدا تعالیٰ کے آستانے کو چومے گا، اس پہ گرے گا، اس کو وہاں سے فیوز حاصل ہوں گے، اس کو علوم و معرفت ہوں گے۔ تو یہ اس میں بھید ہے کہ اگر ہم یہاں پر کرتے ہیں تو شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ ایک محبت کی صورت ہے کہ اس محبت کا اثر روحانی طور سے جسم کی طرف منتقل ہو اور جسم کا اثر روح کی طرف منتقل ہو۔ جزاکم اللہ۔ کل صاحب اسی طرح اس نے یہ بھی اعتراض کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جو مقرر تھے ان کی طرف سے
کہ جس کتاب میں قانون قدرت کے برخلاف تعلیم ہو وہ کتاب الہامی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے اس اعتراض کا مقصد کیا تھا اور حضور نے کیا جواب اس کا دیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ آریہ مقرر اس فکرے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وید کی تعلیمات اور وید کے پیش کردہ عقائد وہ تو خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے موافق ہیں، اس لیے وید کو تو الہامی کتاب تسلیم کرنا چاہیے، لیکن قرآن کریم کی پیش کردہ تعلیمات اور قرآن کریم کے پیش کردہ عقائد وہ قانون قدرت کے موافق نہیں بلکہ قانون قدرت سے متصادم ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو خدا کی طرف سے اتری ہوئی الہامی کتاب تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ وید وہ تو اس شرط کو پورا ہی نہیں کرتا، کیونکہ خدا کا قانون قدرت تو یہ ہے کہ انسان کی بھوک مٹانے کے لیے آج بھی اسے اناج اور غذا کی ضرورت ہے، انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اس کے لیے خدا تعالیٰ آج بھی پانی برساتا ہے۔ تو جب خدا کا قانون قدرت یہ ہے تو پھر یہ کہنا کہ انسان کی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی وحی کا پانی نہیں برساتا، یہ اس کے اس دعوے کے خلاف بات ہے۔ ہاں قرآن کریم نے اس کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، بارش برسانے والے آسمان کی قسم اور رویدگی نکالنے والی زمین کی قسم، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ جو ہم نے بات پیش کی یہ فیصلہ کن بات ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ کوئی بیہودہ اور لغو کلام نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ دیکھو جس طرح آسمان سے برسنے والا پانی، آسمان سے آنے والی بارش، اگر وہ کچھ عرصہ تک نہ برسے تو زمینی کنویں اور زمین کے چشمے خشک ہونے لگتے ہیں۔ زمین کے نیچے والا پانی اس کی سطح گہری اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے، اور زمینی پانی وہ گلنے سڑنے لگتا ہے۔ جب برسات برستی ہے تو زمین کے چشموں میں، زمین کے کنووں میں پانی جوش مار کر اوپر کی طرف آتا ہے اور پانی کی سطح اوپر ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہی دلیل خدا تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات میں اپنی وحی کے پانی کے بارے میں پیش کر رہا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنی وحی کی برسات نہ برسائے تو زمینی عقلیں وہ سڑنے لگتی ہیں، وہ خدا کے پیغام کو بھول جاتی ہیں، انسانی فطرت اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے اور قسمہ قسم کی خرابیوں میں، قسمہ قسم کی بدکاریوں میں وہ مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ یہی دلیل پیش کر رہا ہے کہ تم بارش کے وجود پہ غور کرو۔ جس طرح بارش کی ہر زمانے کے انسانوں کو ضرورت ہے، اسی طرح روحانی نظام میں بھی، کیونکہ روحانی نظام جسمانی نظام کے مطابق ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، انسان کی روحوں کو بھی ہر زمانے میں وحی کی آسمانی پانی کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو آریہ سماجی مقرر نے کہا کہ جی وید قانون قدرت کے موافق ہے اور قرآن کریم قانون قدرت کے موافق نہیں، حضور نے فرمایا یہ بڑی عجیب بات کی۔ دیکھیں وید آریہ سماج کے عقیدے کے مطابق اور ویدک تعلیمات تو خدا کے بارے میں قدرت کا تصور ہی پیش نہیں کرتی۔ جب خدا میں اور پرمیشر میں قدرت ہی موجود نہیں تو قانون قدرت کہاں سے آ گیا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون عجز اور بے قدرتی کا قانون، کیونکہ جب ویدوں کی تعلیمات کے مطابق پرمیشر ایک بھی روح پیدا نہیں کر سکتا، کسی پیدا شدہ روح میں کوئی قوت اور طاقت اور خاصیت پیدا نہیں کر سکتا، ایک بھی ذرہ اجسام پیدا نہیں کر سکتا، کسی بندے پہ اپنے الہام کا پرکاش نہیں کر سکتا،
دلوں کو تسلی دینے والے زندہ معجزات اور نشانات نہیں دکھا سکتا، کسی گناہگار کا گناہ معاف نہیں کر سکتا، کسی بھگت کا اسے مکتی دائمی نہیں دے سکتا، اور قادرانہ نشانات کے ذریعے، معجزات کے ذریعے اپنے وجود کا، اپنی ہستی کا ثبوت مہیا نہیں کر سکتا، اس کو ہم قادر کیسے مانیں؟ جب ویدوں کی تعلیمات کے مطابق، وید کے نظریات کے مطابق اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً مختلف زبانوں میں انسانوں کے ذریعے اپنی وحی نازل کر کے، یا ویدوں میں ہی اپنے علم غیب کے قادرانہ نمونے دکھا کر اپنی قدرت کا نمونہ دکھانے سے عاجز ہے، تو پھر یہ کہنا کہ وید قانون قدرت کے موافق ہے، یہ بات ویدک تعلیمات کے مخالف بات ہے، کیونکہ یہ فکرہ تبھی کوئی انسان کہہ سکتا ہے جب پہلے یہ ثابت ہو کہ پرمیشر میں قدرت ہے۔ اگر پرمیشر میں قدرت ثابت ہو جائے گی تو پھر قانون قدرت بھی تسلیم کرنا پڑے گا، پھر یہ اگلی بات ہوگی کہ ویدک تعلیمات قانون قدرت کے موافق ہیں یا نہیں ہیں۔ اب تو ویدک تعلیمات جو ہیں وہ تو اپنے پرمیشر کو قدرت سے جواب دے رہی ہیں، جب اس میں قدرت ہی نہیں تو پھر قانون قدرت کیسا، اور اس کی بنیاد پہ اعتراض کی پٹڑی جمانا وہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ویدک تعلیمات جو ہیں وہ پرمیشر کے بارے میں قانون عجز پیش کرتی ہیں، قانون بے قدرتی پیش کرتی ہیں، لیکن یہ کہ قانون قدرت پیش کرتی ہیں، یہ بات درست نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر آریہ مقرر کا یہ بھی فرض تھا کہ وہ دو قسم کی فہرستیں پیش کرتا۔ ایک فہرست میں یہ دکھاتا کہ دیکھو ویدوں کی تمام تعلیمات، ویدوں کے پیش کردہ تمام عقائد یہ قانون قدرت کے موافق ہیں، اور دوسری فہرست میں وہ یہ دکھاتا اور ثابت کرتا کہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات اور قرآن کریم کے پیش کردہ تمام عقائد، یا اگر تمام نہیں تو قرآن کریم کی بعض تعلیمات اور قرآن کریم کے پیش کردہ بعض عقائد وہ خدا کے پیش کردہ قانون قدرت کے مخالف ہیں۔ تب تو کچھ بات بھی تھی، اب تو محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اور دعویٰ بھی وہ جو وید کی تعلیمات کے سراسر مخالف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ذرا وید کی تعلیمات کے نمونے، وہ تو اپنے پرمیشر کے بارے میں کیا حلیہ پیش کرتے ہیں اور کیا تعلیمات ہمیں دیتے ہیں، جن کے بارے میں آریہ سماجی مقرر نے یہ دعویٰ کیا اپنی بھری سماج کے اندر کہ صاحب قانون قدرت کے موافق تعلیم سے بھری پڑی ہے ویدک تعلیمات۔ حضور نے فرمایا کہ آریوں کا جو پرمیشر ہے اندر، وہ تو ویدوں کے مطابق کشلیہ کا بیٹا ہے۔ عناصر اور اجرام سماوی ویدک تعلیمات کے مطابق سب کے سب وہ پرمیشر ہیں، اور انہی سے دعائیں اور مرادیں مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مٹی، پانی، آگ، ہوا سب کو پرمیشر کا رتبہ دیا گیا، ان سے دعائیں مانگی گئیں، نیوگ کی تعلیم دی گئی۔ اس قسم کے حضور نے فرمایا چند نمونے میں نے بتائے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو وید کی تعلیمات کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ قانون قدرت کے موافق ہے، یہ وید کی تعلیمات کے خلاف بات ہے۔ جزاکم اللہ۔ کل صاحب ایسا ہی اس کا یہ بھی اعتراض تھا کہ خدا کا قانون یعنی الہامی کتاب جو ہے وہ بدل نہیں سکتی، البتہ انسانی قوانین جو ہیں وہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کا علم محدود ہوتا ہے، لہذا وہ تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن الہامی کتاب کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اس کے اوپر حضور کا کیا تبصرہ تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ دراصل اس مقرر نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وید خدا کا سب سے پہلا قانون اور سب سے پہلی کتاب ہے، اور چونکہ خدا کا علم کامل ہے، وہ غلطی نہیں کرتا، اس کے کسی فیصلے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے پھر یہ کہنا کہ خدا کے سب سے پہلے قانون اور خدا کی سب سے پہلی کتاب کے بعد نئی تعلیم آ گئی، نئی کتاب آ گئی، نئی شریعت، نیا دین آ گیا، یہ بالکل خدا کی شان کے خلاف بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آریہ سماج اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک پہلے دعویٰ کر لیا کہ وید خدا کی طرف سے اترا ہے اور من جانب اللہ ہے، اور پھر دوسرا دعویٰ یہ کر دیا کہ اب جتنے بھی اس کے بعد آئے دعوے دار وہ سارے کے سارے مفتری تھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو پہلے اس مقرر کا کام تھا، پہلے یہ ثابت کرتا کہ کیا وید دنیا کی ابتدا میں آیا تھا؟
اور پھر کیا یہ من جانب اللہ تھا؟ پھر وہ اگلی بات کرتا کہ بعد میں آنے والے کیسے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ تو اس نے دعویٰ نہیں کیا، اور اگر مان بھی لیں کہ وید کا زمانہ ابتدائی زمانے کا ہے تو اس کا من جانب اللہ ہونا تو ثابت کریں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ بات کہ قانون میں تبدیلی تب ہوتی ہے جب پہلے قانون میں کوئی غلطی نظر آ جائے تو انسان اپنے تجربے کے نتیجے میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اوہ ہو مجھ سے تو فلاں غلطی ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی حماقت کا دعویٰ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آریہ مقرر اپنی تقریر سے پہلے اگر کسی قانون ساز اور قانون بنانے والے کسی ماہر سے مشورہ کر لیتا تو شاید یہ دعویٰ نہ کرتا، کیونکہ ہمیشہ قانون کی تبدیلی کسی غلطی کے آشکار ہونے کے نتیجے میں نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کے ذاتی چال چلن، ان کے اموال، ان کے قوا، ان کے طرز معاشرت میں تبدیلی، حالات کی تبدیلی جو ہے اس کے نتیجے میں قوانین میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں ایک انسان کسی بچے کو پڑھانا شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے پہلے دن بہت بڑی کتاب نہیں رکھتا، آہستہ آہستہ اس کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ، اس کے تجربہ بڑھنے کے ساتھ، اس کا علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے نصاب میں تبدیلی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک بوڑھی ماں بھی یہ سمجھتی ہے، ان پڑھ جاہل، کہ میرا بچہ جو آج پیدا ہوا آج اسے صرف دودھ کی ضرورت ہے، پھر جب کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو کچھ نرم نرم غذا بھی شروع کرتی ہے، پھر کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو دودھ یکسر بند کر دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اس بچے کی عمر اور اس کے حالات کی تبدیلی کے نتیجے میں اس کی غذا میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے اور طرز کا لباس ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے تو اور طرز کا لباس ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے تو اور طرز کا لباس ہوتا ہے۔ تو اب بچے کے لباس میں تبدیلی اس کی عمر کے حالات کی تبدیلی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسی طرح جب مختلف قوموں کے حالات میں تبدیلی آتی ہے، نئے نئے خرابیاں جنم لیتی ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نئے قوانین نازل کرتا ہے، اور وہ قوانین جن کے حالات اب ختم ہو چکے ہوں ان قوانین کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسی طرح ہوا کہ قرآن کریم جب آیا تو یہ ایسا زمانہ تھا جب کہ دنیا میل ملاپ کے لحاظ سے وہ ایک قوم بن چکی ہے اور نئے مسائل پیدا ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام پہلی شریعتوں کو منسوخ کر کے قرآن کریم کی شکل میں ایک نیا دین اور نئی شریعت پیش کی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو آریہ سماجی مقرر نے بڑے زور سے دعویٰ کیا کہ جسمانی نظام اور روحانی نظام باہم مطابق ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی فکرے پہ غور کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو کسی طبیب کے پاس جائے تو بیمار کی بیماری کی حالت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ طبیب کے نسخے میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ اب کوئی اگر بیمار اس مقرر جیسا ہو تو کہے گا واہ طبیب صاحب آپ تو بڑے جاہل ہیں، آپ نے پہلے مجھے غلط دوائی دی، اب غلطی کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ صحیح دوائی یہ تھی، تو ہر شخص اسے بے وقوف قرار دے گا، کبھی تمہیں پتہ ہی نہیں۔ جب تمہاری بیماری کے قوائف میں تبدیلی پیدا ہوئی تو اس تبدیلی نے تقاضا کیا کہ تمہارے نسخے میں بھی تبدیلی ہو۔ تو یہی کیفیت خدا تعالیٰ نے یہاں برتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی جسمانی ضروریات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے حالات میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، قوانین میں تبدیلی کرتا ہے، اس طرح خدا تعالیٰ انسان کی روحانی ضروریات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی اور شرعی قوانین میں بھی تبدیلی کرتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ محترم کالم صاحب اور محترم نصیر انجم صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور چشمہ معرفت کے حوالے سے ناظرین کو کچھ بتایا۔ تو ناظرین کرام، چشمہ معرفت کے بارے میں کچھ مزید پروگرام ابھی اور آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج کا یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔